السلام علیکم، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں مگر حالات بدل نہیں رہے؟ راتوں کو اٹھ کر رو کر اللہ کو پکارا مگر صبح وہی مسائل سامنے کھڑے ہیں، اور پھر دل میں ایک خیال آتا ہے کیا میری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اگر آپ اس احساس سے گزر رہے ہیں تو سورہ عاشوراء کا پیغام آپ کے لیے ہے۔ سورہ عاشوراء کا سینٹرل تھیم یہ ہے کہ امتحان، صبر، انکار کے بعد نتیجہ اور اللہ کی قدرت۔ اس سورہ میں کئی انبیاء کا ذکر ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی، لوگوں نے انکار کیا، سالوں تک ظاہری طور پر کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا۔ یہاں سے پہلا لیسن ملتا ہے، ڈیلے کبھی بھی ریجیکشن نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ عاشوراء ان سورہوں میں سے ہے جو دل کو صبر اور یقین کی طرف واپس لاتی ہے۔ اس کا ریپیٹیٹو سٹرکچر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر امتحان میں اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ سورہ امتحان کے وقت استقامت سکھاتی ہے۔ سورہ عاشوراء قرآن کی مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے کئی انبیاء کے واقعات کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ مومنین کو صبر اور استقامت سکھائی جا سکے۔ اس سورہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں یقین مضبوط کرتی ہے کہ اللہ کا نظام کبھی فیل نہیں ہوتا۔ سورہ عاشوراء میں بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہیں۔ ترجمہ: اس میں نشانی ہے، مطلب جو ہو رہا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کی دعا ڈیلے ہو رہی ہے تو شاید اللہ کسی اور نتیجے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب ہر دعا رک جائے تو کیا کریں؟ اب پریکٹیکل بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، جلد بازی بند کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہنا کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب جب آپ کہتے ہو اللہ نہیں سن رہا تو شاید وہی جلد بازی ہے۔ نمبر 2، اپنا یقین چیک کریں۔ سورہ عاشوراء ہمیں سکھاتی ہے کہ انبیاء نے ہر مشکل میں یقین نہیں چھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن تھا، لوگ بولے ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ سمندر فوراً نہیں پھٹا، پہلے یقین آیا پھر راستہ بنا۔ نمبر 3، استغفار اور شکر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ کبھی کبھی دعا رکتی نہیں، شکر کم ہو جاتا ہے۔ روز 5 منٹ شکر کرنا شروع کر دیں اور 100 مرتبہ استغفار کا معمول بنائیں۔ نمبر 4، عمل بھی ضروری ہے۔ اسلام صرف دعا نہیں سکھاتا، اسلام کہتا ہے دعا کرو اور ایکشن لو۔ اگر جاب نہیں مل رہی، سکل امپروو کرو۔ اگر رشتہ نہیں بن رہا، اپنی اپروچ چینج کرو۔ اگر گھر میں ٹینشن ہے، کمیونیکیشن امپروو کرو۔ دعا پلس عمل، یہ دونوں چیزیں توکل کے برابر ہیں۔ ایک گہری بات، کبھی کبھی ہم دعا کسی ایک چیز کے لیے کرتے ہیں مگر اللہ ہمیں اس سے بہتر چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ عاشوراء کا پیغام یہ ہے، اللہ کا نظام پرفیکٹ ہے، وہ امتحان دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ اگر آج آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ہر دعا رک گئی ہے تو اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا اللہ نے کبھی پہلے مجھے چھوڑا؟ اگر جواب نہیں ہے تو اب بھی نہیں چھوڑے گا۔ کبھی کبھی دعا کا جواب وقت لیتا ہے مگر اللہ کا وعدہ کبھی فیل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس وقت امتحان میں ہیں، کمنٹ میں لکھیں اللہ پر یقین ہے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو تو شیئر کریں۔ سورہ عاشوراء صرف تلاوت نہیں، یہ یقین کا پیغام ہے۔ اللہ حافظ۔